الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ نے پہلا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تھی، because we were talking about the legends of Islam, the heroes of Islam۔ تو ہیرو صرف مرد نہیں ہوتے، ہیرو عورتیں بھی ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اسلام کی جان لے لیتی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اسلام کو جان دے دیتی ہے۔ تو پہلی عورت جس نے اسلام کو اپنی جان دی تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ ایک غلام تھی، بلکہ ان کی پوری جو فیملی تھی وہ پوری کی پوری فیملی ہی غلام تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا یاسر رضی اللہ عنہ، وہ بھی غلام تھے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عمار، وہ بھی غلام تھے، اور اپنا نام تھا سمیہ، یہ بھی غلام تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب جب غلاموں نے، غریبوں نے، جن کے پاس مال نہیں ہوتا، انہوں نے جب حق کی بات کی ہے تو انہیں ستایا گیا، چاہے کوئی بھی دور ہو، چاہے دور جدید ہو، چاہے ماڈرن دور ہو، آج کا دور ہو، کسی بھی سوسائٹی کو دیکھ لو، کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کو دیکھ لو، کسی بھی کنٹری کو دیکھ لو، غریبوں کو دبایا جاتا ہے۔ اور چاہے 1400 سال پہلے چلی جاؤ، وہاں بھی غریبوں کو دبایا جاتا تھا۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہ نظام ہمیں قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں جو فوقیت دی جاتی ہے، اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک تم سپیریئر اس لیے نہیں ہو کہ تم مرد ہو، میرے لیے تم سپیریئر اس لیے نہیں کہ تم عورت ہو، میرے لیے سپیریئر تم اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہے، تمہارے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دبدبہ ہے، رعب ہے، اس لیے تم سپیریئر نہیں ہو، اس گمان میں نہ رہنا، بلکہ سپیریئر تم اس بنیاد پر ہو، میرے نزدیک سپیریئر وہ ہے جو نیک ہو، پھر وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ من عمل صالحا، کہ اگر کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایسا نہیں کہا کہ مرد نیکی کرے گا تو اسے فلاں زیادہ اجر دوں گا اور عورت کو کم، نہیں، کوئی بھی کرے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں اس کی زندگی کو خوبصورت حیات طیبہ عطا کروں گا۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا حضرت سمیہ، ان کی فیملی نے جب ایمان لایا تو انہیں بہت ستاتے تھے کافر لوگ، تپتی ریت میں رکھتے تھے، پیٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن ان کی زبان سے بس ایک بات نکلتی تھی، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ان کی زبانوں سے بس یہ بات نکلتی تھی کہ اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں، مجھے چاہے زمانہ چھوڑے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے رعب و دبدبہ نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مجھے اللہ آپ چاہیے، کیونکہ اللہ اگر آپ میرے ہو گئے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کے ہو جائے تو اسے کس بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بہت پیٹا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، لیکن یہ اپنی بات پر اڑی رہتی تھی کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب روز روز انہیں پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو، پوری فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، 3rd ڈگری ٹارچر، بلکہ اس سے بھی اگر کوئی سخت ٹارچر ہو تو اس فیملی نے برداشت کیا ہے۔ ایک دن ابو جہل خود آیا، کہا کہ ایمان چھوڑو، مان نہیں رہی ہے، نہیں، تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، کہ بس آپ چاہیے، اللہ چاہیے۔ ابو جہل، تم سے ڈرنے والی ہوں نہیں، مجھے اللہ پر ایمان لانا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی کی ضرورت ہے، ان کی رضامندی کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ ابو جہل کو بہت غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا اسے اس دن، اس نے نیزہ لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ حملہ کیا، اس نیزے سے بہت شدید حملہ کیا۔ اس حملے کا اثر حضرت سمیہ پر اتنا ہوا، اتنا گہرا اثر، اتنی زیادہ تکلیف، بہت زیادہ تکلیف، کہ روایت میں ہے کہ پھر اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئی، اور اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، جسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی کہ بھائی تمہیں جنت میں جانا ہی جانا ہے۔
یہ سب مسائل، یہ سب پریشانیاں، یہ سب تکالیف، یہ سب مصیبتیں حضرت سمیہ کس کے لیے برداشت کر رہی ہے؟ اسلام کے لیے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت سمیہ جب دیکھیں گی کہ 2026 میں کچھ ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو یہ کہتی تھی کہ اسلام حقوق ادا نہیں کر رہا، اسلام ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو ان کا طریقہ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بس اسی ٹائم کے لیے پابند تھے، آج کے ٹائم میں ان کے احکام اپلیکیبل نہیں ہے، تو کون سا چہرہ آج کی خواتین حضرت سمیہ کو دکھائیں گی جب وہ ان کا گریبان پکڑ کر کہیں گی کہ میں نے اس اسلام کے لیے اپنی جان دی تھی، میرا بیٹا اس اسلام کے لیے تھا، میرے شوہر اس اسلام کے لیے تھے، تم نے کون سا حق ادا کیا اس اسلام کا؟ تمہاری زندگی تو فقط اس چیز پہ صرف ہو گئی کہ میں اسلام کی کون سی غلطی ڈھونڈوں، جو کہ غلطی ہے نہیں، میرے ذہن میں کون سی بات نہیں آ رہی اسلام کی، لہٰذا میں اسلام پر تھوپ دیتی ہوں، اسلام غلط ہو جائے گا۔ تم نے اس کے علاوہ اپنی زندگی میں حاصل کیا کیا؟ یہ حضرت سمیہ پوچھیں گی۔ اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب ان اتنے بڑے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی اس اسلام کے لیے، جب ہم ان کے سامنے کل کھڑے ہوں گے تو ہم کون سا چہرہ انہیں دکھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔